ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 11th، آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا نصابی کتاب سے پیج نمبر 144 پہ۔ غزل نمبر 1 ہے یہ حکیم منظور صاحب کی۔ تو غزل کا پہلا شعر یوں ملاحظہ ہے: چند ہنستے بولتے رنگین منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمین پر بھیجنا۔ غزل کے اس پہلے شعر میں حکیم منظور صاحب اپنے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کائنات کی موجودہ صورتحال کا تذکرہ، صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، زمین کا یہ موجودہ موسم سازگار نہیں ہے، اس لیے آپ اگر بھیجنا چاہتے ہو اس دنیا میں، اس زمین پہ چند ہنستے بولتے رنگین منظر بھیجنا، کچھ خوشی کے مناظر، کچھ ہنستے بولتے مناظر، کچھ خوشگوار ماحول اس زمین پر بھیجنا، کچھ ایسا نیا موسم بھیجنا تاکہ اس کائنات کے حالات بدل جائیں، کیونکہ یہ جو غم و پریشانی، یہ جو محب مناظر، یہ جو دکھ بھرے مناظر اس دنیا پہ رونما ہوتے ہیں روز بروز، یہ تو سازگار نہیں ہے دنیا والوں کے لیے، یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، اب تنگ آ گئے ہیں دنیا والے یہ دکھ بھرے حالات دیکھتے دیکھتے۔ اب اے خدا، آپ ہی کچھ ایسا کرنا، کچھ ایسا نیا موسم بھیجنا تاکہ اس زمین کے حالات سازگار ہو جائیں، پرسکون پرامن ہو جائیں، تو ہم بھی اس دنیا میں، اس دھرتی میں، اس زمین پہ خوشی کا سانس لے سکیں، پرسکون سانس لے کے خوشگوار ماحول ہمیں بھی دیکھنے کو مل سکے۔ جی ہاں بیٹے، دوسرا والا شعر: بھیجنا تو پھول، دینا تو ندائے عافیت، گل قلم سے لکھ کے یوں میرا مقدر بھیجنا۔ فرماتے ہیں اے میرے رب، اگر آپ کو بھیجنا ہے تو بھیج دو اس دنیا میں، اس زمین پہ پھول بھیج دو، یعنی خوشی کے مناظر بھیج دو۔ دینا تو ندائے عافیت، اگر آپ کوئی آواز دینا چاہتے ہیں، کوئی صدا دینا چاہتے ہیں اس دنیا پہ، تو امن اور سلامتی کی صدا دے دینا۔ اے رب کریم، تو یہاں اس دنیا میں سلامتی، امن اور آشتی کی آواز دینا تاکہ اس چمن میں، اس زمین کے اس چمن میں پھول ہی پھول اگ جائیں جگہ جگہ پہ، اور گل قلم سے اگر ہو سکے تو پھول جیسے نازک و نرم قلم سے ان دنیا والوں کا تقدیر لکھ کے بھیجنا، یعنی ہماری تقدیر بدل دینا، ہماری نصیبوں اور مقدر کو بہتر بنانا۔ ہم یہی توقع کرتے ہیں اپنے رب کریم سے۔ اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم بہت سہ چکے ہیں اس دنیا میں، اس زمین پہ یہ حالات دیکھتے دیکھتے، اس لیے اب آپ ہی کچھ ایسا کرنا تاکہ اس زمین کے حالات بدل جائیں، اس کائنات کے حالات بدل جائیں۔ جی ہاں بیٹے، تیسرا والا شعر: مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے، مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے آنگنوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا۔ اے میرے رب، ان معصوم مسکراتے ہوئے جو کھیلتے ہیں اپنے آنگنوں میں، یہ معصوم بچے، آپ ذرا ان کے لیے کاف کی پریوں کو
یہ بھی بے چینی اور یہ بھی بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب یہ آنگنوں میں بھی اپنے آنگنوں میں بھی اچھے سے کھیل نہیں پاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے آنگنوں میں کوہ کاف کی پریوں کا لشکر بھیجنا، یعنی ہنستا کھیلتا ماحول بھیجنا، تاکہ ان کا یہ خوف و ہراس دور ہو جائے، یہ بھی خوشی اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ سکون اور چین کی نعمتوں سے نوازنا ان معصوم بچوں کو، تاکہ یہ بھی اس بے چینی، بے قراری اور خوف و ہراس سے چھٹکارا پا سکیں اور امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ ان کے لیے خود ہی آپ ہی ان کے لیے کچھ ایسا ماحول بھیجنا، کچھ ایسی خوشی بھیجنا، تاکہ یہ بھی اس خوف و ہراس جیسے ماحول سے چھٹکارا پا سکیں یہ معصوم بچے۔ جی ہم بیٹے اس وقت اتنا ہی، باقی اللہ حافظ۔